السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیریز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایپیسوڈ 5، سمندر کا پھٹ کر راستہ بننا اور فرعون کی قوم کا ہلاک ہو جانا۔ فرعون کی قوم میں سے ایک جماعت نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ مصر کی زمین میں فساد کرتے پھریں اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکرا دیں؟ فرعون نے کہا، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو باندیاں بنانے کے لیے زندہ رکھیں گے۔ یہ فرعون کا دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کے متعلق کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کے درباریوں کی بات چیت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی۔ بنی اسرائیل نے سن کر جواب دیا کہ موسیٰ، ہم پہلے ہی سے مصیبتوں میں گرفتار تھے، اب تیرے آنے پر کچھ امید بندی تھی، مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی، یہ تو سخت آفت کا سامنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، گھبراؤ نہیں، تم ہی کامیاب رہو گے اور تمہارے دشمنوں کو ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ زمین کا مالک فرعون یا اس کی قوم نہیں بلکہ رب العالمین ہے جو مختار مطلق ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ فرعون کے ظلموں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور وہ بنی اسرائیل کو آزادی کے ساتھ مصر سے چلے جانے پر راضی نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، فرعونیوں کو جو تو نے دولت و شربت عطا فرمائی ہے اس پر شکر کرنے کے بجائے بے تیرے بندوں پر جبر اور ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور حق کے تیرے راستے کو نہ یہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ کسی کو قبول کرنے دیتے ہیں، بلکہ جبر و تشدد سے کام لے کر ان کے آڑے آتے ہیں۔ اس لیے اب تو ان کے ظلموں کا مزہ ان کو چکھا اور ان کی دولت شربت کو تباہ کر ہلاک کر دی جس پر انہیں گھمنڈ ہے، اور جس طرح ایمان کی سچائی کو ٹھکراتے ہیں تو بھی ان کو ایمان کی دولت کے بجائے ایسا دردناک عذاب دے کہ ان کی داستان دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے اگرچہ اطمینان کا اظہار کر دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبے کا خیال اس کو اندر ہی اندر گھوٹ رہا تھا، اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کے حکم سے بھی ان کے قلب کو سکون نصیب نہ تھا۔ آخر کار اس نے کہا، مجھے موسیٰ کو قتل ہی کرنے دو، اور اس کو چاہیے اپنے رب کو پکارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس گھمنڈی سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ مصری مرد مومن کا واقعہ۔ فرعون اور اس کے سردار جب اس بات چیت میں لگے ہوئے تھے تو اس مجلس میں ایک مصری مرد مومن بھی تھا جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو اپنی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور سے بچاؤ کرنے کی کوشش شروع کر دی اور ان کو سمجھایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے چلے ہو جو سچی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور جو تمہارے سامنے اپنی سچائی پر بہترین دلیل اور نشانیاں لایا ہے۔ مان لیجئے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کی ان دھمکیوں سے ڈرو جو وہ تم کو اللہ کی اور سے سناتا ہے۔ فرعون نے مرد مومن کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ تم کو وہی مشورہ دے رہا ہوں جس کو اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں، اور تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔ مرد مومن نے آخری نصیحت کے طور پر کہا، اے میری قوم، مجھے یہ ڈر ہے کہ ہمارا حال کہیں ان پچھلی قوموں جیسا نہ ہو جائے جو نوح، عاد اور سمود کی قوموں کے نام سے مشہور ہے، یا ان کے بعد جو قومیں آئیں۔ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان قوموں کی ہلاکت خود اپنے اسی قسم کے اعمال کی بدولت پیش آئی تھی جو آج
تم موسیٰ کے خلاف سوچ رہے ہو، تم آج دنیا میں بڑے ہونے کی سوچ میں پڑے ہو، اور میں تمہارے لیے اس دن سے ڈر رہا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا اور سب ایک دوسرے کو پکاریں گے، مگر اس وقت تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ایک قوم کے سرداروں، تمہارا حال تو یہ ہے کہ اس سرزمین میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا تھا، تب بھی یعنی تمہارے باپ دادا اسی شک اور تشدد میں پڑے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب اللہ اپنا کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اب یہی معاملہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہو۔ خدا کے لیے سمجھو اور سیدھی راہ اپناؤ۔ جب فرعون اور اس کے سرداروں نے اس مرد مومن کی یہ باتیں سنی تو ان کا رخ موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس کی طرف ہو گیا، اور فرعونیوں نے چاہا کہ پہلے اس کی ہی خبر لیں اور اس کو قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک ارادے میں ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ غرض جب فرعون اور اس کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے میں ناکامی ہوئی تو فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا، جس کا ترجمہ ہے: اے قوم، کیا میں مصر کے تاج تخت کا مالک نہیں ہوں؟ میری حکومت کے قدموں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، کیا تم میرے اس جلال کو نہیں دیکھتے؟ مصریوں پر اللہ کا قہر۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت کا فرعون اور اس کے سرداروں پر مطلق اثر نہیں ہوا، اور کچھ کو چھوڑ کر عام مصریوں نے بھی انہی کی پیروی کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد یعنی لڑکے قتل کیے جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی توہین میں تذلیل ہونے لگی، اور فرعون نے اپنے رب اور معبود ہونے کی جوڑ شور سے تبلیغ شروع کر دی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ فرعون کو اطلاع کر دو کہ اگر تمہارا یہی طور طریقہ رہا تو بہت جلد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب اس بات پر بھی دھیان نہ دیا تو اب ایک کے بعد ایک اللہ کے عذاب آنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب اللہ کا عذاب کسی ایک شکل میں ظاہر ہوتا تو فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرنے لگتی: اچھا، ہم ایمان لے آئیں گے، تو اپنے خدا سے یہ دعا کر کہ یہ عذاب جاتا رہے، اور جب وہ عذاب جاتا رہتا تو پھر شرکسی اور نافرمانی پر اتر آتے۔ پھر عذاب جب دوسری شکل میں آتا تو کہتے کہ اچھا، ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، دعا کر کہ یہ عذاب ختم ہو جائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر مہلت مل جاتی اور عذاب ختم ہو جاتا تو پھر اسی طرح مخالفت پر اتر آتے، اور اس طرح اللہ کی اور سے الگ الگ قسم کے نشان ظاہر ہوئے، اور فرعون کی قوم کو بار بار مہلت دی جاتی رہی۔ قرآن ان 7 عذاب کی نشانیوں کا اس طرح ذکر کرتا ہے جس کا ترجمہ ہے: اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو اقالوں میں اور میووں کے نقصانوں میں تاکہ وہ نصیحت مانے، پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی، چیچڑی اور مینڈک اور خون، بہت سی نشانیاں الگ الگ دیں۔ ان آیتوں میں بیان کی گئی نشانیوں میں چیچڑی اور مینڈک کے بارے میں تفسیر لکھنے والوں نے لکھا کہ ان چیزوں کی یہ حالت تھی کہ بنی اسرائیل کے کھانے پینے، پہننے اور برتنے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جن میں یہ نظر نہ آتے ہوں۔ اور خون کے بارے میں لکھا کہ نیل ندی کا پانی لہو کے رنگ کا ہو گیا تھا، اور اس کے مزے نے اس کا پینا مشکل کر دیا، اور پانی میں مچھلیاں تک مر گئی تھیں۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیں، کمبل ڈکشنری کے اعتبار سے بہت معنی رکھنے والا لفظ ہے۔ ان تمام معنی کی جانچ پڑتال اس طرح ہو سکتی ہے کہ اللہ نے فرعونیوں پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ انسانوں پر جوئیں مسلط کر دیں، کھانے پینے کی چیزوں میں چھوٹی مکھیاں پھیلا دیں، ان جانوروں میں ہلاک کرنے والا کیڑا پیدا کر دیا، اناج اور گلے میں سرسری پیدا کر دی۔ ان سب ہلاک کرنے والے کیڑوں کو قرآن نے ایک لفظ کمبل سے تعبیر کیا ہے۔
بنی اسرائیل کا مصر سے لوٹنا اور روانگی۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ عذاب کی باتیں بھی فرعون کی قوم پر اثر نہ ڈال سکی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر راتوں رات لال ساگر کے راستے پر ہو لیے، اور روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی چیزیں جو ایک تہوار میں ادھار لیے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے کہ کہیں مصریوں پر اصل حال کا راز نہ کھل جائے۔ فرعون کا ڈوبنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، ڈرو نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب ہوئے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگے۔ اللہ کی وحی نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے۔ چنانچہ موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے سمندر پر اپنا عصا یعنی لاٹھی ماری تو پانی پھٹ کر دونوں طرف دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ نکل آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور سوکھی زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ میری کرشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جا پکڑو، اس لیے بڑھے چلو۔ چنانچہ فرعون اور اس کی فوج بنی اسرائیل کے پیچھے اسی راستے پر چل پڑی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کا ہر آدمی دوسرے کنارے پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی اللہ کے حکم سے پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اور فرعون اور اس کی تمام فوج جو ابھی بیچ میں ہی تھی ڈوب گئی۔ جب فرعون ڈوبنے لگا اور عذاب کے فرشتے سامنے نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا، میں اسی ایک خدا پر جس کا کوئی شریک نہیں ایمان لاتا ہوں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ پچھلے فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک ڈمباڈول بات تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ جواب ملا جس کا ترجمہ ہے، اب یہ کہہ رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے جب اقرار کا وقت تھا اس میں انکار اور خلاف ہی کرتا رہا، اور حقیقت میں تو فساد پیدا کرنے والوں میں سے ہے۔ یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تو مسلمین میں سے نہیں بلکہ فساد پیدا کرنے والوں میں سے ہے۔ حقیقت میں فرعون کی یہ پکار ایسی پکار تھی جو ایمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اضطراری اور بے اختیاری کی حالت میں نکلتی ہے، اور عذاب کے دیکھنے کے وقت ایمان و یقین کی ہے صدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھی۔ اس موقع پر فرعون کی پکار پر اللہ کی اور سے یہ بھی جواب دیا گیا جس کا ترجمہ ہے، آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان ہے۔ فرعون کی لاش۔ مصر بعد ایجپٹولوجی کے مصری چڑیا گھر میں ایک لاش آج تک محفوظ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندر میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کو مچھلی نے کھا لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لاش موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی ہے، اللہ بہتر جانے۔ بہرحال یہ عام بے خاص کی تماشا گاہ ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل پوسٹ کیا جائے گا۔